أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، محض مخلص موحد مسلمان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا انگنت بار شکر ہے کہ اس ذات تقدسہ و تعالی نے محض اپنے فیض بے کنار سمندر بے کنار دے بے حیث اور بے کیف ترشحات میں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہاں چند منٹوں کے لیے مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ مفاجاتی طور پہ اتفاقاً ہی اچانک ہی سمجھ لیجئے، میں اگرچہ تقریباً 20 دن ہو رہے ہیں مجھے یہاں کراچی آئے ہوئے، آمدنی میں نے اپنے آپ کو گمنامی کی حالت میں رکھا ہے، مگر اب واپسی کے پروگرام کے تحت خیال یہ پیدا ہوا تھا کہ اپنے مخلص عزیز محترم آپ کے خطیب اعظم فاضل نوجوان محترم محقق عالم دین مولانا غلام رسول صاحب مدظ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوتا جاؤں، اس لیے یہاں حاضری کے بعد انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ جمعہ کا موقع ہے، اس لیے ہمارے ساتھیوں کی چند منٹوں کے لیے مغز کھولی بھی کرتے جاؤ۔ ہرچہ بعد آباد انجام کار نہایت مختصر وقت کے اندر نہایت ہی مختصر انداز کے ساتھ بہت ہی مختصر سا مسئلہ آپ کی خدمت عظمیٰ میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ جس سورت معظمہ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا نام سورہ نوح ہے۔ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں، کیونکہ آپ لوگ خصوصی طور پہ یہ قصہ سنتے سنتے غالباً ہم سے بھی زیادہ عالم ہو چکے ہوں گے۔ مقصود اصل یہ ہے کہ اس سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے جو قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے وہ کس لیے ہے اور کون سا قانون اور ضابطہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے
دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں، دو قانون ذکر فرمائے ہیں، دو منصب ذکر فرمائے ہیں، دو درجے ذکر کیے ہیں، دو کتب ذکر کیے ہیں، دو نقطے سمجھائے ہیں، یوں سمجھ لیجئے دو پوائنٹ ذکر کیے ہیں اللہ پاک نے۔ ایسے دو گوشے اور جہتیں ذکر فرمائی ہیں جن کا تعلق ہر ایک چھوٹے بڑے انسان کی مکمل زندگی کے ساتھ ہے۔ ایک قانون کا نام ہے مقصود زندگی، دوسرے قانون کا نام ہے طرز زندگی۔ یہ چھوٹا بڑا گورا کالا انسان، امیر و غریب انسان، عالم و جاہل انسان، پڑھا ان پڑھا انسان، اس کی زندگی کے اندر یہ دو عنوان اور دو قانون امر لابدی اور امر یقینی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرے کہ مجھے اللہ کریم نے جو حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیا غرض ہے، کیا وجہ ہے۔ ایک تو یہ قانون ذکر کیا ہے اللہ کریم نے، اور دوسرا مسئلہ جو انسان پہ جاننا فرض ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو زندگی گزارنی ہے اس زندگی گزارنے کا طرز اور طریق کیا ہونا چاہیے۔ ایسا طرز طریق جس کے ادا کرنے کے بعد، جس کو اپنے وجود پہ استعمال کرنے کے بعد میری زندگی حیوانات کی زندگی سے ممتاز ہو جائے، وحوش اور مدہوشوں کی زندگی سے میری زندگی کا امتیاز پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ اتنے اونچے مراحل پہ ترقی کرتی جائے میری زندگی کے فرشتے جو نوری مخلوق کہلاتے ہیں اور کہے جاتے ہیں، اگر وہ بھی ہمت لگائیں، وہ راستے میں ان کی ہمت بھی ختم ہو جائے، قوت بھی ختم ہو جائے، مگر جو طرز زندگی مجھ جیسے انسان کے اندر ہے اللہ کے دربار میں ایسی رسائی حاصل کر جائے کہ فرشتے تو تھک ٹوٹ کے ختم ہو جائے مگر میری زندگی کے دامن کو چھو نہ سکے کوئی۔ طرز زندگی ہو تو ایسا ہو۔ چنانچہ یہ دونوں پہلو اللہ کریم نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور پھر انسان اپنی زندگی کو کون سے قانون اور کون سے سانچے کے اندر، کون سے طرز اور طریق کے اندر ڈھال کے اس کو گزارنا شروع کرے تاکہ خدا اور رسول دونوں کا منشا بھی پورا ہو جائے، دونوں پہلو بھی مکمل ہو جائیں، انسان کی زندگی میں دونوں جہان بھی مکمل ہو جائیں، دنیا و آخرت بھی مکمل ہو جائے۔ ویسے بھی اللہ کریم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، کبھی تقابل کا جوڑا ہے، کبھی امتزاج کا جوڑا ہے، کبھی تقدس کا جوڑا ہے، کبھی تنبر کا جوڑا ہے، کبھی تحبب کا جوڑا ہے، کبھی تبخل کا جوڑا ہے، کبھی رات دن کا ملاپ ہے، کبھی امتزاج ہے، کبھی انتقاد ہے، کبھی انادت ہے، کبھی عبادت ہے، کبھی عیادت ہے، کبھی عبادت ہے، کبھی حدت ہے، کبھی مشقت ہے، کبھی محنت ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ کریم نے پیدا کر دی ہے۔ وہ مقابلہ چاہے الفت و محبت کا ہو یا بغض و تشفق کا ہو، تعلی یا تجلی کا ہو، کمال یا کمال کا ہو، انتمال کا یا جلال کا ہو، جمال یا زوال کا ہو، کمال یا شمال کا ہو، جنوب یا معال کا ہو، پہلو ہو، اجاگر ہو، نیچا ہو، اتار ہو، چڑھاؤ ہو، دن ہو، رات ہو، پانی ہو، آگ ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، اجالا ہو، اندھیرا ہو، بہرحال کوئی چیز ایسی کائنات میں اللہ کریم نے پیدا نہیں فرمائی جس کے اندر جوڑواں کا مقام پیدا تو امتزاج اور الفت تحبب یا امتیاز پیدا نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی زندگی کے لیے بھی دو جڑواں پیدا کر دیے ہیں، ایک کا نام مقصود زندگی رکھا ہے اور دوسری چیز کا نام طرز زندگی رکھا ہے۔ اور قرآن مقدس نے پھر ایسے انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی، جو قوم بھی، جو پارٹی بھی، جو جماعت بھی، جو ویلفیئر بھی
بھی، جو سوسائٹی بھی، جو دو ہوں یا ایک ہوں، انفرادیت ہو، اجتماعیت ہو، تکبر ہو، تجبد ہو، کوئی اکیلا ہو یا بالا ہو یا ابان ہو یا مہمان ہو یا عزوان ہو، میزبان ہو، نوری ہو یا ناری ہو، حجری ہو یا شجری ہو، جنگلی ہو یا کوہی ہو، پڑھا ہوا یا ان پڑھا، عالم یا جاہل، گورا یا کالا، میاں امیر یا غریب یا خبیث یا حبیب یا لبیب یا حسین یا نسیم یا وسیم، کوئی ہو کسے باشر، جس شخص کی وجہ سے بھی ان دو پوائنٹوں کے اندر کسی ایک گوشے کے اندر کوئی کوتاہی برتی جائے گی، اللہ کریم اسی صورت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان اس بندے کو یہاں سے پہنچتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر، اس قوم نے، اس بندے نے، اس اپنے گھر کے اندر، اپنے وجود کے اندر ان دو گوشے جو زندگی سے متعلق تھے، ان دو گوشوں میں سے کسی ایک گوشے کو اگر پامال کر دیا ہے تو میں اس بات پہ راضی ہو گیا ہوں کہ تو ان کے لیے بربادی کی جو کچھ دعا کرے گا میں قبول کرتا جاؤں گا، آپ دعا مانگتے جائیں گے۔ اور اگر ان زندگی کے دو پوائنٹ اور گوشے، ان کو اگر انسان اپنے وجود پہ استعمال کرنے کی ٹھان لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی چند روزہ زندگی رہے نہ رہے، اگر رہے تو اس کی رضا کے مطابق رہے، نہ رہے تو اس کی رضا کے مطابق رہے، مماتی ہو یا محیا ہو، مماتی ہو، سب کچھ للہ رب العالمین، میری زندگی کا ہر پہلو بھی اسی کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے اور میری موت کا ہر پہلو بھی اسی کی رضا کے مطابق، اور اللہ کریم کی رضا جو ہے اس کا تقدس ترکز کے طور پہ ان دونوں کے اندر ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پہچانے اور اپنی زندگی کے طرز طریق گزارنے کا بھی انداز پہچانے۔ جس قوم نے بھی، پورے قرآن مقدس کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جس قوم نے یا جس فرد نے بھی ان دو گوشوں میں سے کسی ایک گوشے کو برباد کیا ہے، اللہ کریم نے اس قوم اور اس بندے کو، گھر اور مال کو، جان و جائیداد کو، مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور جس قوم نے ان دونوں پوائنٹوں کا پورا ملاحظہ کر کے اس کی حفاظت کی ہے، اپنے وجود پہ استعمال کرنے کی ٹھان لی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کی آبادی کے لیے دعا مانگتے نہ تھکیے، میں آپ کی تمنا پورا کرنے میں نہیں تھکوں۔ پورے قرآن مقدس میں یہ پورا مسئلہ بھیا، اس سورت کی اس آیت میں مثال کے طور پر دیکھیے، اسی سورت سے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ ختم کرنا مقصود نہیں، نہ اس وقت میں ہو سکتا ہے، البتہ شروع کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس قوم کے سامنے جا کے ان کو یہ بتلائیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آخر تم جی جو رہے ہو، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے تمہارے جینے کا۔ پھر اگر وہ پوچھیں کہ ہمیں زندگی کا مقصد تو چاہیے، مگر مقصد کا طریقہ اور طرز بتلانے کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے، اس لیے آپ ان کو طرز طریق سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے اور تمہاری زندگی کا طرز اور طریق گزارنے کا یہ۔ لوگ بگڑ جاتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر بگڑتے ہیں، پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ 950 سال پورے گزرتے ہیں، 1700 سال عمر ہے نوح علیہ السلام کی، پورے 1700۔ نام ان کا عبد الغفار ہے، مگر اس مسئلے کی خاطر قوم کے درد کے اندر روتے روتے اتنا روئے ہیں کہ وجود کا پانی نکل کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کریم محمد الرسول اللہ کو ان کا نام بھی نوح بتلاتے ہیں، یعنی اتنے روئے خدا کے درد و محبت کے اندر، قوم کے پیچھے اتنی مارے کھائیں اور اتنا وہ مسئلہ بیان کیا کہ ان کا روتے روتے وجود سے پانی سارا نکل کے ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے نام ان کا ذکر نہیں کیا، ان کا تخلص اور لقب اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا ہے۔ رات دن اتنی محنت کی میرے پیغمبر نے، اللہ اللہ، لیلن و نہارا، لیلن و نہارا، لیلن و نہارا۔ لوگ کھاتے ہیں مگر پیغمبر کو کھانا یاد نہیں، لوگ پیتے ہیں مگر پیغمبر کو پینا یاد نہیں، لوگ شادی کرتے ہیں پیغمبر کو
وہ یاد نہیں. لوگ مسرت میں ہے، پیغمبر کے سامنے مذرت ہے. لوگوں کے سامنے جلب ہے، پیغمبر کے سامنے حلب ہے. لوگوں کے سامنے رفاقت ہے، پیغمبر کے سامنے محنت ہے. لوگوں کے سامنے عزادت ہے، پیغمبر کے سامنے عبادت ہے. لوگوں کے سامنے عشرت ہے، پیغمبر کے سامنے اطاعت ہے. لوگوں کے سامنے دن ہے، پیغمبر کو رات میں دکھتی ہے. لوگوں کے سامنے رات کی اندھیریوں کے اندر بے حیائیاں ہیں، پیغمبر کے سامنے عبادت کی گوشواریاں ہیں. لوگوں کے سامنے لیل ہے، پیغمبر کو نہار ہے. لوگوں کے سامنے عشرت کی تقدسات ہے اور پیغمبر کے سامنے غمرانہ آنا یا الہیات تجلیات کی واجیات ہے. خداوند قدوس فرماتے ہیں اور بڑھے چلو میرے پیغمبر، بیان کرو بیان کرو بیان کرو. بیان کرتے کرتے 950 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے. دن بھی گزرتے ہیں اور راتیں بھی گزرتی ہیں. اس کے بعد جب دیکھتے ہیں پیغمبر خدا کہ اب تیری بات پہ یہ آنے والے لوگ نہیں، نہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پہچانا اور نہ انہوں نے اپنی زندگی کا طرز اختیار کیا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں آپ مانگتے نہ تھکیے میں دیتا. اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. اے میرے رب جلیل، میں نے تیرے فرمان کے مطابق دن کا انتظار نہیں کیا، رات کی انتظار نہیں کی. میں نے دن رات ایک کر کے دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں نے رات کو بھی نہیں دیکھا، سکون میں نے بھلا دیا، اپنا آرام بھلا دیا، اپنی عیش و عشرت کھپا دی، اپنی زندگی کے زیور، اپنی زندگی کی آسائش، اپنی زندگی کی نشاط، اپنی زندگی کا اطمینان، اپنی زندگی کا سکھ، اپنی زندگی کی کمائی، اپنی زندگی کی کارگزاری میں نے سارا کچھ ختم کر ڈالی ہے میرے اللہ. میں نے کس لیے ختم کیا؟ دعوت قومی لیلا ونہارا. میں نے رات کو بھی بلایا تیری طرف، دن کو بھی بلایا، دو چیزوں کی طرف بلایا. ایک تو یہ بتلانے کو کہ او لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ او لوگوں تمہاری زندگی کے گزرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. مگر میرے اللہ فلم یزدہم دعائی الا اللہ اللہ. میں نے جتنا ہی ان کو پکارا ہے، جتنا ہی بلایا ہے، میری ان کو پکار اور بلانا ان دو قانونوں کی طرف اس نے صرف یہی کچھ فائدہ دیا ہے، فرارا فرارا. مجھ سے تو یہ بھاگتے ہی نظر آتے رہے ہیں. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے اللہ کہ اب دونوں گوشے ان کے خالی رہ چکے. اللہ اللہ. اب کیا کر؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں ادا کرتے اور اپنی زندگی کا طریقہ بھی اختیار نہیں کرتے، ان کے حق میں، ان کی بربادی کے لیے میں تیرا پیغمبر دعا کر رہا ہوں. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ جتنے لوگ ہیں ان کا گھر بھی تباہ کر، ان کے مال بھی تباہ کر، ان کی بستیاں بھی بھیڑ کر دے، ان کے بستے آباد رہتے ہوئے گھر بھی بالکل برباد کر دے. اللہ. اب اللہ کا پیغمبر یہ دعا کرتا ہے ان کی بربادی کی، اور اللہ رب العزت یوں نہیں فرماتے کہ ایسا نہ کہو میرے پیغمبر، ایسا نہ کہو.
نہیں، اللہ کریم خاموشی اختیار فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم دعا مانگ رہے ہو میں ایسے ہی قبول کروں گا میرے پیغمبر، کیونکہ ایسی قوم کے لیے میں یہ قانون بنا چکا ہوں. جو قوم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتی، اپنی زندگی گزارنے کا طرز و طریق نہیں پہچانتی، اس قوم کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خود پیغمبر پہ میں یہ راضی ہو کے کہتا ہوں کہ تو ان کی بربادی کے لیے دعا مانگ، میں قبول کرتا جاؤں. پھر وہ قوم کماتی تو ہے مگر اس پیسے کے اندر، کمائی کے اندر برکت نہیں رہتی. گھر بناتے تو ہیں مگر اجڑتے جلتی ہیں. اپنے آپ کو رشتے وہ بناتے تو ہیں مگر ٹوٹتے بہت جلدی ہیں. اتفاق کی اپنے وہ بہت بڑے گھونسلے آشیانے بناتے تو ہیں، قانون بناتے ہیں، مگر بے برکتی اور بدبختی اتنی چاٹ چاٹ کے لعنت بھیجتی ہے کہ انسان لاکھوں جیسی کمائی کرنے کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر ہرس اسی طرح باقی رہ جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب بھی یہ اعلان کیا اسی طریق سے کیا ہے کہ جس کام کو بھی اللہ پاک نے تباہ و برباد کیا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے، یا تو انہوں نے زندگی کا مقصد چھوڑ دیا ہے یا اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ چھوڑ بیٹھی ہے قوم. ورنہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اے میرے رب اطمس علی اموالہم، ان کے مال جتنے ہیں، ان کی جائیداد جتنی ہے، ان کی کمائی جتنی ہے، اطمس، تمس کہتے ہیں آنکھ کو چندیاں کرنے کو. کیا مطلب؟ ان کے کمائے ہوئے مال و جائیداد، اکٹھے کیے ہوئے خزانے، ان کو تمس کر دے، چندیاں کر دے، یعنی اپنی لعنت ایسی بھیج کے ان کٹھے شدہ مال سے برکت بالکل اٹھا لے. اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے میرے اللہ ان کے دلوں پہ اپنی لعنت کی یلغار ایسی برسا دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. دردناک عذاب چکھا ان کو، جب تک تیری مار نہیں پڑے گی اس وقت تک ان کے دل جو ہیں وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے نہیں. آخری پیغمبر ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی یہی کہتے، جب ایک ٹولہ اور ایک جماعت، ایک قوم جب بگڑ جاتی ہے، زندگی کے مقصد کو، اپنی حیاتی اور اپنے جینے، اپنی زندگی کے مقصد اور مطلب اور غرض غایت کو جب نہیں پہچانتے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے میرے اللہ ان پہ قحط مسلط کر، جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تو نے مسلط کیا تھا، ان پر بھی تو قحط مسلط کر. حالت یہ ہوتی ہے مکہ کے اندر محمد الرسول اللہ اپنے گھر کے گوشے کے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اللہ کریم تسلی فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے پیغمبر یہاں بیٹھنے سے تو کام نہیں چلے گا، آپ میدان میں نکلیے، میدان میں جائیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کے دل کے اندر بہت بڑے غم کی آندھی چل پڑی ہے. اے میرے پیغمبر گھبرائیے نہیں، گھبرا تو وہ جائے جس کے سر پہ وارث کوئی نہ رہا ہو. میرے پیغمبر لعلک باخع نفسک، اے میرے پیغمبر آپ تو یہ خیال نہ کیجیے گا کہ میں اکیلا ہوں. ہاں ہاں آپ اکیلے تو ہیں پر آپ کے سر پر وارث بھی تو اکیلا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کو اللہ اللہ اللہ، بات بڑھ جائے گی، خطرہ ہے. اٹھو، اے میرے پیغمبر کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ آپ ڈرے تو جب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو. میں نے تو الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. اپنی پچھلی حالت کو بھی دیکھ لیجئے گا میرے پیغمبر. کون تصور کر سکتا تھا
جس کے سر پہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی نہیں رہا، ماں کی کنارے آفت بھرے دریا تبور والے شفقت کے وہ ہونٹ بھی نہیں چل رہے، کون تصور کر سکتا تھا کہ آپ کو بھی کوئی پتہ بتلانے والا ہوگا؟ مگر دیکھ میرے پیغمبر عالم یتیم کا یتیما فآوا، اگر میں نے اس یتیمی کی حالت میں آپ کو ٹھکانہ دے دیا ہے اور اپنی قدرت و شفقت کے ہاتھ پھیر پھیر کے اور اپنی حفاظت و نگرانی اور کنٹرول کے اندر آپ کو 40 سال کی عمر کی حد تک پہنچا دیا ہے، میرے پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، بلغ باعث آپ بڑھتے چلیے، بڑھتے جائیے، بڑھتے اللہ وہی آقا وہی داتا، اللہ اللہ آپ اعلان ہی کریں بلغ ما انزل الیک، جو مسئلہ آپ کے ذمہ لگایا گیا اس کا اعلان بالکل دھڑلے سے کیجیے، مشرکین کا کچومر نکال دیں میرے پیغمبر، آپ کی آواز کو دبانے والا ہے ہی کون کائنات، جبکہ میری مرضی ہے۔ اللہ اللہ، جب لوگ نہیں مانتے تو پھر حشر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ مانگتے نہ تھکے اور میں، ہاں جو لوگ ان 2 پوائنٹوں کو بھول جاتے ہیں ان کے متعلق آپ جو کچھ کہیں گے میں قبول کروں گا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ان پہ وہی عذاب مسلط کر، یہ اکڑ خاں بن چکے ہیں، ان کو رزق زیادہ مل گیا اس لیے ان کے سروں کے اندر حرام بگڑ چکا، یہ سرکش بن چکے ہیں، تاغی باغی یاغی گاغی بن چکے ہیں، جب تک ان کا انجیکشن نہ ہوگا تیرے عذاب کے ذریعے ان کا پورا پورا ایکشن لے میرے اللہ۔ جب اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہ کریم ایسا قحط اور کال سالی مسلط کرتے ہیں کہ وہ کتے پکڑ پکڑ کے کھاتے تھے مکے والے لوگ، مگر بھوک اب بھی ختم نہیں ہوتی، مال ہوتا ہے مگر برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں زلزل اقدامہم، اے اللہ ان کے پاؤں ڈگمگا جائیں، لڑکھڑا جائیں، پاؤں نہ جمنے دے، انزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اے میرے اللہ انزل بہم باسک الذی، ان پہ اپنا ایسا عذاب مسلط کر لا تردہ عن القوم المجرمین، وہی جملے فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، جو پیغمبر کریم حضرت نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر کسی طاقت سے واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے فرماتے ہیں لا کرو اللہ وہ عذاب بھیج جو عذاب کسی کی سفارش سے بھی نہ ٹل سکے۔ اور جب وہ 3 فرشتے انسانوں کے نوجوان انسانوں کی شکل میں ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے تھے، انہیں بیٹے کا پیغام دیا، اللہ کی طرف سے خوشخبری سن پائی، اس کے بعد پوچھنے لگے ہاں اور کیا کام آئے تھے تم فرشتوں؟ وہ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم لوط، اے ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، ہم تو یہاں دراصل تو ہمیں کام کوئی اور تھا، آپ کی خدمت میں تو صرف ہم پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ کریم ہم آ رہے تھے، ہمارے ہاتھ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا پیغمبر 86 سال ہو گئے ہیں مجھ سے لڑکا مانگتے مانگتے، میں نے آج تک کوئی ہاں نہیں بالکل نہیں کی، آج تم جا رہے ہو میرا پیغام دے دینا کہ تو مایوس ہو چکا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں، اے پیغمبر ابراہیم آپ تو خاموش ہو چکے ہیں کہ اب میری عمر کوئی نہیں رہی، مگر تیرا مالک کہہ رہا ہے کہ نبشرک میں تمہیں دوں گا۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر فرشتے جب آگے بڑھنے کو چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں انا ارسلنا الی قوم لوط، مجھے دیجیے مجھے دکھاؤ یہ کام۔ اللہ اللہ، ہاں جی جناب والا، ہم تو نوح علیہ السلام، ہم تو لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کے پاس صرف خداوند قدوس کا پیغام ہی لائے تھے،
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور بات سنو نوجوانوں، وہ میرا بھتیجا ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے، تم کیوں خام خواہ چھیڑ خانی کرتے؟ جی رہا ہوں اللہ کے آسرے سہارے پہ، اور ان کو بھی جی لینے دو۔ ان کی قوم کو اگر تباہ کر ڈالو گے تو پیغمبر تو اپنی قوم کے اندر ہی اچھا رہتا ہے، جب قوم ہی نہ رہے تو پیغمبر کا مقصد کیا؟ وہ کہنے لگے جناب اگر یہ عرض گزارش کرنی ہے تو پھر اپنے مالک سے کیجیے گا، ہمیں تو یہ اختیار نہیں کہ جس چیز کا حکم وہ دے ہم کسی کی سفارش سے واپس ٹل جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 کریم فرماتے ہیں جب ابراہیم خلیل اللہ کو یہ پتا چل گیا کہ قوم لوط نبی علیہ السلام کی قوم کو یہ تباہ کرنے کے لیے جا رہے، تو لامحالہ انہوں نے پوری شفقت و محبت کا مجادلے کا گھیرا ڈال کے کہنا شروع کر دیا کہ اب بات سنو، نہ جاؤ۔ فرشتے صاحب کیا کہتے تھے جواب میں؟ رضوان ہاذا ابراہیم رضوان ہاذا، اور ابراہیم ایسی بات نہ کر، یہاں سفارش کا کوئی مقام نہیں۔ رضوان ہاذا، جب ابراہیم علیہ السلام نے پورا اصرار کیا کہ نہیں میں سفارش کرتا ہوں، میں منت سماجت کرتا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بچا لیجیے گا، کئی دن تو اور تبلیغ کرنے دو، کچھ اور حجت پوری ہو جائے۔ وہ کہنے لگے جناب تمہارا استدلال بھی ٹھیک ہے، بات تو آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، مگر کیا انہو قد جاء امر ربک، بات یہ ہے کہ تیرے رب کا امر آ چکا ہے، سفارش اس وقت تک چل سکتی ہے جب تک کہ وہاں سے شوٹنگ شروع نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ تیرے رب کا امر آ چکا ہے، سفارش اس وقت تک چل سکتی ہے جب تک کہ وہاں سے شوٹنگ شروع نہ ہو۔ وہاں سے امر الہی اترے نہیں، جبکہ اللہ کریم نے ہمیں بھیج ڈالا ہے، اب ساری کائنات کے پیروں پیغمبر بھی اکٹھے ہو کے رونے لگ جائیں، سفارش کرنے لگ جائیں، انہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اب ساری کائنات کے خدا کے دوست اور مقرب، ساری کائنات سے زیادہ راج دلارے اور نیارے پیغمبر کھڑے ہو کر ایک صف باندھ کے اپنے اللہ سے کہے کہ اپنا عذاب واپس کر۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی قوم پہ آیا ہوا عذاب پھر کبھی ٹلتا نہیں ہے۔ اللہ صاحب فرماتے ہیں الا قوم یونس، صرف یونس علیہ السلام کی ایک قوم ہے جس سے میں نے عذاب ٹال لیا تھا، وہ بھی ان کی اپنی وجہ سے کہ انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دی، میں نے قبول کر۔ بہرحال آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ پہلے بھی سپیکر آپ کا اسی طرح کرتا ہے یا میرے سے ضد ہے کوئی اس کو؟ بہرحال یہ شو کی قسمت میری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاتھ کھڑا کریے جس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا سمجھ تو سب ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہاں بھائی، مقصد زندگی ہر چھوٹا بڑا انسان ان دو پوائنٹوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ جب تک ان دو گوشوں کو، دو قانونوں کو، دو سمتوں کو، دو موتیوں کو، دو خطبوں کو، ان دو نقطوں کو اپنی زندگی کے لیے حرز اور وظیفہ جان نہیں بنا لیتا، بھائیوں ایک ہے پردستور عمل کر کے دکھانا، یہ نہ خداوند قدوس نے انسان پہ فرض کیا ہے نہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے تو فرض یہ کیا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر ٹھان لو کہ ہم ایسا کریں گے، آگے
آخر تک پہنچانا نہ پہنچانا یہ تمہارے مالک کا کام ہے. اپنے دل کے اندر انقلاب پیدا کرنا یہ تمہارا کام ہے, اور منزل مقصود تک پہنچانا خدا بندے کو دوست کرنا. ورنہ بندے کی اپنی طاقت نہیں کہ وہ کسی اپنی اہلیت اور اپنی توفیق کی وجہ سے وہ کسی کام کو کر پائے. اللہ کریم بھی یہی کچھ فرماتے ہیں, اتقوا اللہ مستطعتم, میاں تم میں جتنی طاقت ہے تو وہ طاقت تم خرچ کر ڈالو, اور جو کام تمہاری طاقت سے باہر ہوگا وہ بیڑا میں خود اٹھوا دوں گا تمہارے ساتھ. اللہ اللہ, حرکت کی ضرورت ہے, آگے پھر برکت کا دور چل پڑتا ہے. جس قوم کو بھی اللہ کریم نے تباہ کیا ہے وہ انہی دو سستیوں کی وجہ سے, یا تو اس قوم نے یا قوم کے کسی فرد نے اپنی زندگی کا, اپنی انسانیت کا, اپنی پیدائش کا, اپنی تخلیق کا, اپنی پوری حیاتی کا مقصد نہیں پہچانا, اور یا پھر پہچاننے کے بعد پھر وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے. بھائیوں, اگر خداوند قدوس تمہیں, مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کے مطالعہ کی توفیق دے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ صرف یہی دو ہی مقصود ہے پورے قرآن مقدس سے, اور یہی دو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ بھی ہوتا ہے, اور یہی ہے جن کی وجہ سے انسان آباد بھی ہوتا ہے, یہی ہے جن کا تعلق دونوں جہان کی کامیابی سے ہے, یہی ہے جن کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور رسول اللہ سے بھی. دیکھیے, جس قوم نے تکبر سے کام لیا, ضد اور اناد سے, اس کے متعلق پیغمبر کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے رب لا تذر, ایک ذرہ بھی نہ چھوڑ, کن کا, کافرین, جنہوں نے مقصد زندگی کا بھی انکار کیا, طرز زندگی کا بھی انکار کیا. ایک رتی نہ چھوڑ, تچھ نہ چھوڑ, ذرہ نہ چھوڑ, ان کے کیا چیز نہ چھوڑ, دیارا, ان کی حویلیاں برباد کر, ان کے آباد دلشاد خوش و خرم, جن کے گھر بھی آباد ہیں ان کو برباد کر, جائیداد برباد کر. برباد کیسے کر, ربنا تبس والا اموالہم, ان کے مالوں سے برکت اٹھا لے, کماتے کماتے تھک جائیں مگر دل میں سکون پیدا نہ ہو. او میاں, اپنے ہاتھ پاؤں مارتے مارتے, خون پسینہ کمائی کرتے کرتے اپنے ہڈو بازو سارے توڑ ڈالے مگر ان کے دل کے اندر سکون نہ آنے دے, دل میں حرف پیدا کر دے, مالوں سے برکت اٹھا لے. او بھائیو, پہلے پہلے تو خفیہ طور پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. انسان کہتا ہے میری اسی طرح جائیداد پڑی ہے, بینک اسی طرح بھرے پڑے ہیں, میرے صندوق اسی طرح ڈٹے پڑے ہیں, مگر پتہ اس کو اس وقت چلتا ہے جب اللہ کریم یکدم اچانک طور پہ کوئی عذاب مسلط کر دیتا ہے, یا ضروریات ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ ان کو نکلتے دیر نہیں لگتی, یا خرچ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کریم کے عذاب کی ابتدا ہر قوم پہ اسی انداز سے ہوا کرتی تھی. آج امت محمد رسول اللہ کے اندر بھی یہی چیز ہے. جس آدمی کے دل کو ٹٹول کے دیکھ سکتے ہو دیکھ لو, سکون نہیں ملے گا. تسلی ہے جی, اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے, قرآن کے خلاف کبھی بات نہیں واقع ہو سکتی. جب تک اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانا جائے گا, اپنی زندگی کا طرز گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا جائے گا, اس وقت تک خدا نے یہ قانون کبھی بدلا ہی نہیں ہے. وہ قوم کبھی بھی ترقی کے پھولا پھال سے مالا مال کبھی نہیں ہو سکتی. ہاں, تب ہو سکتی ہے اگر اپنی زندگی کے دونوں گوشے, دونوں پوائنٹ جو ہے ان پر عمل پیرا ہونے کا دل کے اندر ارادہ کر لے. باقی رہا اس کو مکمل طور پہ کر دینا, یہ اللہ کریم کے بس کی بات ہے, انسان کے بس کی نہیں. سن لیجیے مختصر الفاظ میں وہ مقصد زندگی بھی اور طرز زندگی بتلاؤں کہ نہیں جی. اچھا, یہاں ایک سوال ہے, اس کا جواب آخر میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا. اور صوفی صاحب کو جگا دے بھائی, میں صوفی صاحب کو اسی کو ذرا ہلا دو, جھنجھوڑ دو اس کو. جہاں دیکھو ان صوفیوں کا ہی چکر چلتا ہے, خدا جانے. ہم تو صوفیوں سے بڑے تنگ ہیں, خدا جانے. اور بیچارے جو ہوتے ہیں نا چھلے مچھے, مچھ ڈنڈے قسم کے, وہ کبھی اگر مسجد میں آ جائیں تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ
ہم کوئی مسئلہ سنے ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کی توفیق سے. صوفی یہ سمجھ کے بیٹھتے ہیں ہم یہاں آئے تو بھی بخشے ہوئے, باہر جائیں تو بھی بخشے. ہم سے پوچھنے والا ہے ہی کون جو پوچھے. ہمیں تو انہوں نے بڑا ذلیل کر رکھا, جہاں جاؤ انہیں کی پھوسی نکلتی. توجہ ہے, خوب توجہ کرو. اللہ اللہ. سب سے پہلا پیغام جو اللہ کریم کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتلاتا وہ کون سا ہے؟ یا قوم, او قوم میری, تم اپنی زندگی کا مقصد بھی معلوم کرو, اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی معلوم کرو. مقصد زندگی کون ہے؟ اعبد اللہ. کہو سارے, اعبد اللہ. یہ تمہاری زندگی کا مقصد, اور تم کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اطیعوا رسول اللہ, اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی. او لوگو, تم اپنی زندگی کا مقصد یہ بناؤ کہ اعبدوا اللہ, اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کرو نہیں. بولو نا, اللہ کے بغیر. واتقوا کو درمیان اللہ اللہ اللہ. خدا کی کلام پہ صدقے اللہ کریم نے ایک مقصد اور دونوں مقصد کے دونوں قانونوں کے درمیان ایک ایسا ربط پیدا کیا ہے تقوی کا. اللہ نے وہی تقوی جس کے متعلق اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او ایمان والو سنو, کتب علیکم الصیام, روزے تم پہ میں نے فرض کیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ اس لیے لعلکم تتقون, تاکہ تم اپنے ٹھکانے پہ رہ جاؤ, اپنی حد کے اندر رہ کے میری مار سے بچ جاؤ. اللہ کا پیغمبر بھی کہتا ہے تقوی کا گر کیا ہے؟ تقوی کا گر یہ ہے کہ اعبد اللہ, اپنی زندگی کا مقصد بھی معلوم کرو اور اپنی زندگی کے طریقے گزارنے کا مطلب بھی معلوم کرو. زندگی کا مقصد تو ہے اللہ کی عبادت, اور زندگی کا طرز یہ رسول اللہ کی اطاعت, اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ واتقوا. ان دونوں پہ عمل کرو گے تو تب تقوی جا کے نصیب ہوگا. اگر اللہ کی عبادت تو کی ہے مگر پیغمبر کی اطاعت اور طریقے کو چھوڑ دیا تب بھی تقوی نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر کی اطاعت تو کی ہے مگر عبادت کا انداز نہیں اختیار کیا تب بھی تو تقوی حاصل نہیں ہوگا. تقوی حاصل اگر ہو سکتا ہے تو تب ہو سکتا ہے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے بغیر عبادت کسی کی نہیں اور پیغمبر کے بغیر اطاعت کسی کی نہیں. کچھ تو سمجھ آ گیا نا. اب کھولتے ہیں نا اس بات کو, انشاءاللہ پتہ چل جائے گا, کوئی پردہ نہیں رہے گا. اور خطرہ یہ ہے کہ آپ خدا کرے برداشت کر جائیں. اللہ کی عبادت, پیغمبر کی اطاعت, یہ دو چیزیں ہیں جو مقصود زندگی اور طرز زندگی بنتے ہیں. اور بات یہ ہے نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں خداوند قدوس کے, سب سے پہلا رسول اور سب سے پہلا اصول یہی بتلاتے ہیں. پھر بعد میں رسول تو بدلتے آئے مگر اصول نہیں بدلا, اصول اسی طرح رہا ہے. جو بھی پیغمبر آیا ہے آپ قرآن مقدس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا, مطالعہ کیجئے, جہاں بھی پیغمبر کی اطاعت اللہ کی عبادت کا حکم ہوگا وہاں تقوی کا ذکر ضرور ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اپنی ذمہ داری سنبھالو. ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی عبادت میں بھی فطور نہ ہو, پیغمبر کی اطاعت میں بھی فطور نہ ہو, ورنہ کبھی تقوی حاصل نہیں ہو سکتا. پھر توضیحات کے عالم اور باب میں جب آتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر تب بھی فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
او لوگوں، اللہ پاک کی عبادت بھی تمہیں تقوی کی طرف لے جائے گی، پیغمبر کی اطاعت بھی تمہیں تقوی کی طرف لے جائے گی۔ انفسکم واہلیکم نارا، تم یہاں تقوی اگر آ گیا تو تم جہنم سے تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری اہل و آت مال جائیداد بے شک نہ چلے، چل گیا اگر پتہ تو پھر خدا کی عبادت میں فطور تب ہوتا ہے جب اسی طرح کی عبادت کسی اور کی بھی ساتھ کرنا شروع کر دو۔ پیغمبر کی اطاعت میں فطور تب آتا ہے جب پیغمبر جیسا اطاعت مطاع کسی اور کو سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح کائنات کے اندر معبود میں ایک ہوں، اسی طرح ساری کائنات اور تمام کائنات کا مطاع اور امیر مخدوم محمد الرسول اللہ ہے۔ جس مد کے اندر خدا کی عبادت میں شرکت نہیں جائز ہو سکتی، اسی مد کے اندر پیغمبر کی رسالت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اب تھوڑی سی تشریح کر لو جو قرآن مقدس کے اسی انداز میں اس صورت کے اندر اس بیان میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور واتقوا، اللہ کی مار سے بچ کے رہو۔ واتقوا، مار تب پڑے گی اگر اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک، بولو، شریک کر ڈالا۔ جس طرح قیام اللہ کے سامنے کرتے ہو کسی اور کے سامنے کیا، رکوع اللہ کے لیے کرتے ہو کسی پیر فقیر پیغمبر کے لیے کیا، آپ جب نماز پڑھتے ہو تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے سجدے اطمینان سے کرتے ہو، کسی اور کو حاضر ناظر سمجھا، اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے خدا کی حدیں نہیں توڑتے ہو، کسی اور کو عالم الغیب سمجھ کے رکھا۔ اعبدوا اللہ، جس انداز سے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہو، جو تصور خدا کی عبادت کا ڈالتے ہو، جو کام اپنے ہاتھ پاؤں سے، آنکھ سے، وجود سے، دل سے، دماغ سے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہو، وہ کام، وہ تصور اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا وہی پیغمبر جو 14 طبق کٹھے ہو جائیں تو ایک پیغمبر کا مقابلہ شان اور مرتبے میں نہیں کر سکتے۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے پیغمبر ہوں یا خود محمد الرسول اللہ ہوں، وہ پیغمبر جن کے نشان تماثل کا کوئی وجود بھی کائنات میں نہیں، وہ پیغمبر خود کہتا ہے اعبد اللہ، میاں اللہ کی عبادت میں تو مجھے بھی شریک ہونے کا حق نہیں دیا گیا، اس لیے خدا کی عبادت وہ اللہ کا مقام ہے، میری اطاعت یہ میرا مقام ہے، خدا کی عبادت میں میرا حصہ نہیں، میری اطاعت میں خدا کی عبادت کا حصہ نہیں۔ مطلب کیا؟ پہلو دو ہیں گرچہ مقصد ایک ہی ہے، میری اطاعت بھی تم خدا کی عبادت کے لیے کرو گے اور خدا کی عبادت میری اطاعت کے مطابق کیا کرو گے، تمہاری زندگی تب بنے گی کہ عبادت بھی نہ چھوڑو اور جب عبادت کرو میری سنت اور طریقے سے منہ بھی بالکل نہ موڑو۔ اللہ اللہ، اس انداز کے ساتھ جو حرکت بھی ہوگی وہ کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ اللہ کا پیغمبر فرماتے ہیں اعبد اللہ، کام کا جواب سنو، اب وہ پھول برساتے ہیں منہ سے، 950 سال اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس میں شریک۔ ان کے مولویوں کو پتہ چلا، ان کے پیر پنڈت پادری پوپ لچر سب گنڈے اکٹھے ہوئے، سارے ٹھاکر اکٹھے ہوئے، سارے کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوثا ویعوقا ونسرا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ او قوم والے، او ہماری برادری، خیال دوڑاؤ، تفکر اور غور سے کام لو۔ نوح تمہیں کس پاسے کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے؟ ہم تمہیں تمہارے معبودوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے صرف ایک کی کرو، ہم کہتے ہیں 7 5 تن بھی ملاؤ۔ کتنے؟ 7 کتنے ملاؤ؟ 5 تن بھی۔ کون کون سے؟ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوثا ویعوقا ونسرا۔ کتنے ہو گئے؟ اسماء رجال
من قوم صالحین من قوم نوح. بخاری شریف میں محمد رسول اللہ کا شاگرد ترجمان قرآن و سنت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے حضور علیہ السلام نے سبق پڑھایا تبھی تو ترجمان قرآن بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ کون سے بزرگ تھے؟ اللہ اللہ، یہ جو 5 بزرگ ان میں سے ایک پیغمبر تھا، باقی اس کے بیٹے تھے. اور ایک قول یہ ہے کہ 5 کے 5 یہ صالحین اولیاء اللہ تھے. جب یہ مر گئے تو ان کے ماننے والے مغموم ہوئے. ابلیس شیطان ایک بوڑھے مرد کی شکل میں آیا، کہنے لگا لے اصورکم لاستانسبکم، میں تمہیں مغموم پایا ہے میں نے، اس لیے میں تمہیں ان کے فوٹو بنا دیتا ہوں تاکہ تم ان کو دیکھتے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو. فوٹو بن گئے، فوٹو کے بعد گھوٹو بن گئے، گھوٹو کے بعد چھوٹو بن گئے، چھوٹو کے بعد ٹوٹو بن گئے. چلتے چلتے عبادت ہونے لگ گئی. اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا اور یہی حکم دے کے بھیجا کہ ان کو کہو لوگوں اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھو کہ سوائے اس کے عبادت اور کسی کی نہیں. رکوع کرو تو اسی کا، سجدہ کرو تو اسی کا، قیام کرو تو اسی کا، 11ویں دو تو اسی کی، 12ویں کرو تو اسی کی، بکرے چھترے دو تو اسی کے. تصور جو کرتے ہو میاں عبادت کے وقت کے حاضر ناظر وہی ہے، غائب دان وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، دعائیں سننے والا وہی ہے، طاقت اسی کی ہے، ختم نہیں ہوتی. اس کی آنکھ کے سامنے پردہ کوئی نہیں آ سکتا. اللہ ایسا تصور اپنے دل کے اندر رکھو کہ اس تصور کے اندر اور کسی کا حصہ نہ ملاؤ. مگر وہ کیا کہنے لگے؟ ودن ولا یغوثا ویعوقا ونسرا. پیغمبر کہتا تھا عبادت ایک کی، اور وہ کہنے لگے نہیں جی ایک کی بھی اور 5 کی بھی. پیغمبر کہتا تھا ایک کی ہی، وہ کہتے تھے 5 کی بھی. اور بھی کا فرق تھا نا، سارا پہلا ہی گھر کسی ہی اور بھی نے کر دیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صرف ایک ہی کی عبادت کرو، اگر ضرورت پڑ گئی تو ایک ہی سے مانگو، نیاز پیش کرنی ہے ایک ہی کے سامنے پیش کرو. اور بیان بھی خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں طرز زندگی سکھلانے والا خود سبق دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو مانگنے کے قابل داتا کون ہے؟ وہی ایک ہے اور کوئی اللہ. محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لنا لا تجعلوا القبر عيدكم، قال لنا لا تجعلوا القبر عيدكم تعودون فيه والبشر ثم أميم وأدعى به في الخطب دون إلهكم ومولاكم فالجرم ثم جسيم. وقد لعن الله اليهود لأنهم سرت منهم في العالمين سموم. تعالوا فرادا أي وقت لمسجدي، تعالوا فرادا أي وقت لمسجدي دوكم مولاكم وسم رجيم. فما كان طه غير عبد لربه رسول أمين والإله كريم. فما كان فيه عيب سوى الله شبيه له في اللطف واللطف والألطاف والشيم. سلام وحب وأشواق مبرأ، سلام وحب وأشواق مبرأ من الجسم يقدمه فطيم لطيم. يقدمه أحمد سعيد وقد أتى خطيبا بحمد الله وهو رحيم. اللہ پاک کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں قال لنا لا تجعلوا القبر عيدكم. میرے امتیوں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لا تجعلوا القبر عيدكم. جیسے عید کے موقع پہ جم گھٹا کرتے ہو، اکٹھے ہوتے ہو، اجتماع بلاتے ہو، میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ میری قبر پہ ایسے جم گھٹے نہ بنانا. قال لنا لا تجعلوا القبر عيدكم تعودونه والبشر ثم أميم. ایسا نہ
کیجو کہ میاں سال کے سال جیسے عیدوں پہ اجتماع بلایا جاتا ہے، میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری قبر پہ جم گھٹے نہ بنانا، ان پہ میلے نہ لگانا، قوالیاں نہ لگوانا، اور سر چھیلے لفنگ دھڑنگ ننگ ملنگ نہ نچوانا، اور اجتماع نہ کرنا، بلانا نہیں، اور اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا، وَأُدْعَ بِهِ فِي الْخَطْبِ دُونَ إِلَٰهِكُمْ وَأُدْعَ بِهِ فِي الْخَطْبِ دُونَ إِلَٰهِكُمْ وَمَوْلَاكُمْ وَالْجُرْمُ ثُمَّ جَسِيمُ۔ میں جو تمہیں اللہ کریم کی طرف سے دو چیزیں پیش کر چکا ہوں، ایک تو تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اعبد اللہ، اور دوسرا زندگی کا طرز یہ ہے، اور اگر میں محمد تمہیں بتلاؤں کہ تم زندگی کا طرز کیسے رکھو تو یوں کیا کرو، ادعا بہی فی الخطب دون الہکم ومولاکم والجرم ثم جسیم۔ ایسا نہ ہو کہ میری قبر پہ آ کے قبر میری پہ جم کھٹا اور اجتماع بلانے کے بعد تم ایسا نہ کرنا کہ اے اللہ تمہیں تیرے پیغمبر کی قبر کا واسطہ ہے ہماری جھولی بھر دے، تمہیں میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ایسا نہ کرنا، بلکہ کہنا تو کیا کرنا، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ جب اللہ کریم کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے وہ تمہارے ہاتھوں کی انتظار نہیں کرے گا، وہ تو تمہارے دل کے لک لکے اور حیرانی اور پریشانی سرگردانی اور اضطراب تمہارے دل کی طرف کو معلوم کر لیتا ہے۔ تم تو اگر مانگنے کے قابل بھی نہیں ہو، وہ چیونٹی کی بھی آواز سن لیتا ہے، وہ زمین جو گونگی بھی ہے بہری بھی ہے وہ خاموش چپ ہے، جب اس کو پیاس لگتی ہے اس کو مانگنے کی اٹکل بھی نہیں آتی، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس زمین کا پیاسا کیسے بجھایا جائے، بادل خود تیار کر کے اپنی قدرت کی گرجوں اور پھٹاکوں سے اس بادل کو لا کے اس پہ می برسا کے اس کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ اور لوگوں کو خیال کرنا مت کہ میری ذات کا وسیلہ میری قبر کو چومنے چاٹنے کے بعد مجھے وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگو، نہیں نہیں، میں عمل کے لحاظ سے تو تمہارا وسیلہ ہوں، مگر عبادت کے اندر بغیر وسیلے کے تمہاری عبادت قبول کرتا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ لِأَنَّهُمْ سَرَتْ مِنْهُمْ فِي الْعَالَمِينَ سَمُومُ۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اس امت کے اندر بھی اس شرک کے شوشے چھوڑ دیے ہیں، جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جو کچھ کیا جاتا ہے مسجدوں کے اندر مسجدوں کے اندر وہی کو جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر بنایا۔ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ انبیائہم وصالحیہم مساجدا اولئک یلعنہم اللہ اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ ساری کائنات سے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان جیسا مردود ملعون بدماش کی کوئی نہیں، سب سے زیادہ بدماش۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کو دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہوا کہ کہیں میری امت کے بندے یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر مدینے سے جانے کو روک رہے ہیں، اس لیے اللہ پہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں نہیں، تعالوا ای وقت فرادا لمسجدی۔ اللہ حد بندیاں مقرر کی ہیں، طرز زندگی بتلایا ہے نا محمد الرسول اللہ۔ انسان کو اپنے عقل و دماغ پہ چھوڑ دیا جاتا تو کبھی سمت واضح نہ ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر مقصود تو بتلاتے ہیں اللہ کی عبادت اور طرز زندگی بتلاتے ہیں اپنی سنت، اس لیے فرماتے ہیں تعالیٰ فرادا ایا وقت لمسجدی مولاکم فدعوا ثم رحیموا۔ یوں نہ سمجھنا کہ میں مدینہ آنے سے بھی روک رہا ہوں، کوئی نہ، او میرے امت والو اگر کبھی آنے کا ارادہ بن جائے تو آؤ، کہاں آؤ، جہاں کچھ لے کے جاؤ، کہاں آؤ، فرادا ایا وقت لمسجدی، مکہ سے جب مدینہ آؤ تو میری مسجد نبوی کی حاضری کا ارادہ کر کے آیا کرو، وہاں آؤ گے تمہارے ایک ایک قدم پہ خدا جانے کتنے ہزار سالوں کا ثواب لکھا جائے۔ اچھا بھائی، ہاں ایک بات رہ گئی تھی، بات تو کچھ بھی نہ بن سکی، اچھا انشاءاللہ زندگی میں پھر ملے گی جب کبھی موقع ملا، وہی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ بہرحال لعل اللہ یودع سبحانہ ذالک امرا۔ مولانا آپ تشریف لا جمعہ پڑھائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیار کردہ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز، پشت قصخانی بازار، پشاور شہر۔